الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سامعین کرام، بریق الجمان کے درس میں ہماری گفتگو بدعت کی بابت جاری ہے۔ پچھلے درس میں ہم لوگوں نے بدعت کی قسموں کی بحث کا آغاز کیا۔ اس میں بدعت کی پہلی تقسیم کہ اگر کوئی شخص بدعت کا ارتکاب کرتا ہے تو اس پر کیا حکم لگے گا، اس کا کیا شرعی فیصلہ ہوگا، اس اعتبار سے بدعت کی دو قسمیں ہیں اور وہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھی، ایک بدعت مکفرہ اور ایک بدعت مفسقہ، کافر بنا دینے والی بدعت، فاسق بنا دینے والی بدعت۔ ان دونوں قسموں میں بہت ساری قسمیں بدعت کی جو شکلیں ہیں داخل ہوتی ہیں اور ان کے شریعت کے مخالفت کے اعتبار سے اس کا حکم لگے گا یا کفر اور فسق کے الگ الگ درجات ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری تقسیم جو بدعت کی گئی وہ ہے تقسیم البدعۃ من حیث کونها اضافیۃ او حقیقیہ، بدعت کے اضافی یا حقیقی ہونے کے اعتبار سے اس کی تقسیم۔ البدعۃ بہذا الاعتبار علی نوعین، اس اعتبار سے بدعت کی دو قسمیں ہیں جیسا کہ تذکرہ ہی کیا گیا۔ پہلی قسم ہے البدعۃ الحقیقیہ، حقیقی بدعت۔ لفظ پر ہی آپ غور کریں تو معنی سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقت میں وہ چیز جس کا دین میں کوئی وجود اور کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، ایسی کسی چیز کو دین میں داخل کر دینا، دین کا حصہ بنا دینا، یہ بدعت حقیقی ہے۔ صاحب کتاب شیخ نورستانی حفظہ اللہ نے تعریف کرتے ہوئے ذکر کیا، وہی التی لیس لہا اصل من الکتاب من کتاب اللہ العزیز ولا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بدعت ہے جس کی اللہ عزیز کی کتاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی اصل، کوئی بنیاد ثابت نہ ہو، اس کا کوئی سند اور کوئی بنیاد موجود ہی نہ ہو، اور ولا من اجماع علماء المسلمین، ولا من اجماع علماء المسلمین، اور نہ ہی مسلمانوں کے علماء کے اجماع سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اجماع دلیل ہے شریعت میں، قرآن حدیث سے اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اجماع دلیل ہے۔ اگر کسی زمانے کے علماء مسلمین، علماء کی بات ہو رہی ہے، اجماع میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ اہل علم جن کے علم کا اعتبار کیا جاتا ہے، جو قابل اعتماد اہل علم ہیں، ان کا خیال یا ان کا علم اور ان کی رائے اہمیت رکھتی ہے، اور وہ دلیل کی بنیاد پر ہو، دلیل کے مطابق ہو تو پھر مضبوط رہتی ہے، قابل قبول ہوتی ہے۔ تو جو اہل علم ہو، معتبر اہل علم، ان لوگوں کا اتفاق، اگر اہل علم نہیں ہیں، جاہل لوگ ہیں، جاہل لوگ کسی چیز پر متفق ہو جائیں تو اسے اجماع کہیں گے، شرط نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اپنے مسلک کی اختیار کردہ چیز پر جب ان کو قرآن اور حدیث کی دلیل نہیں ملتی تو دھڑ سے دعویٰ کر دیتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے، 20 رکعت تراویح پہ اجماع ہے، تقلید کرنے کا کہ جواز و فرضیت پر اجماع ہے، رفع الیدین کے چھوڑ دینے پر اجماع ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اجماع وہ قیامت تک ثابت نہیں کر پائیں گے۔ وجہ یہ بھی ہے کہ جو چیز غلط ہے اس پر اجماع ہو ہی نہیں سکتا۔ امت کے کسی زمانے کے علماء معتبرین، متقین اکٹھا ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کی بہت سی دلیلیں ہیں، وہ اپنے اصول کے مقام پر اس پر گفتگو ہوگی۔ تو کوئی ایسی چیز، ہماری جو گفتگو ہے بدعت سے متعلق، حقیقی بدعت وہ ہے جس کا ثبوت اور اصل نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، اور نہ اجماع صحابہ میں اس کا کوئی وجود ہو، اجماع مسلمین میں، مسلمانوں کے اجماع میں، یہ حقیقی بدعت ہے۔ النوع الثانی، دوسری قسم جو ہے بدعت کی، البدعۃ الاضافیہ، لفظ پر غور کیجئے، حقیقی وہ ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں، اضافی وہ ہے جس کی کچھ شکل قرآن حدیث یا شریعت میں موجود ہے لیکن کچھ اعتبار سے اس کو بطور بدعت اختیار کر لیا گیا۔ اب مثالوں سے آپ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے، پچھلے ہفتے میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا۔ وہی التی تکون ذات و وجہین، یہ وہ بدعت ہے، بدعت اضافی جو دو وجہ، دو شکل،
دو پہلو لیے ہوتی ہے. اس کے دو پہلو ہیں، ایک شرعی پہلو، ایک بدعتی پہلو. وجہ، پہلا پہلو وجہ من حیث مشروعیتها فی الجملہ. پہلی شکل، پہلا پہلو اس کا بدعت اضافی کا یہ ہے کہ اس کی فی الجملہ یعنی حقیقی طور پر، مجموعی طور پر وہ مشروع ہے، شریعت میں اس کی اصل موجود ہوتی ہے. ہاں. والثانی، دوسرا آگے وضاحت ہوگی، من حیث الزمن والکیفیہ. ہاں، اور جو دوسری حیثیت ہے بدعت والی، وہ زمانے، کیفیت، تعداد وغیرہ کے اعتبار سے، اس اعتبار سے وہ بدعت بن جاتی ہے. پہلے اعتبار سے وہ شریعت کا حصہ ہے. تو ایک شرعی حصہ ہونے کی حیثیت سے وہ اس کا ایک پہلو ہے، اور دوسرا بدعت کا پہلو ہے. کہہ رہے ہیں فَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ. جب پہلی شکل اور پہلے پہلو کو دیکھیں گے آپ تو آپ کہیں گے تقولو انہا مندوبہ، تو تم یہ کہو گے کہ یہ مندوب ہے. مندوب کسے کہتے ہیں؟ مستحب، مندوب، نفل، یہ ایک ہی معنی میں. اصول فقہ میں آپ پڑھیں گے کہ یہ ایک ہی معنی میں. اور اس کی اصطلاحی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ اصطلاحی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ وہ عمل، غور سے سنیے، وہ عمل جس کے کرنے پر ثواب ملے اور ترک کر دینے پر کوئی گناہ یا پکڑنا. فرض جو ہوتا ہے، فرض اور واجب، احناف کے ہاں صرف فرض اور واجب میں فرق ہے، باقی تمام جمہور امت فرض اور واجب کو ایک ہی مانتے ہیں. فرض اور واجب کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جس کے کرنے پر اجر و ثواب ملے اور نہ کرنے پر گناہ، اس کا چھوڑنا حرام ہوتا ہے، ترک کرنا حرام ہوتا ہے. کرنے پر اجر و ثواب، ہاں، اس کو جو شرعی آداب کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ کیا جائے وہ شرطیں اپنی جگہ. تو کرنے پر اجر و ثواب ملے اور نہ کرنے پر پکڑ ہو، گرفت ہو، عذاب. بالکل حرام کی ضد. حرام وہ ہے جس کے کرنے پر گناہ ملے اور ترک کرنے پر اللہ کی رضا کے لیے ترک کیا جائے. بہت سی چیزیں ہم نہیں کرتے تو اس کا نہیں کرنا، ہم کو طاقت، قدرت، موقع نہیں ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. موقع مل رہا ہے، طاقت ہے، ہاں ہم کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے منع کیا تو یہ اجر ملے گا. یہ حرام کی تعریف. مندوب فرض سے کم درجے کا کہ کرنا بہتر ہے، نہیں کیے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اس کو مندوب یا مستحب یا نفل کہتے ہیں. تطوع بھی کہا جاتا ہے، کئی اصطلاحات ہیں. ہاں، اب اس میں سنت بھی ہے. سنت کے درجات ہیں، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ. مؤکدہ جس کی تاکید کی گئی ہو، وطر کو ہم سنت مؤکدہ مانتے ہیں، اعتکاف کو سنت مؤکدہ مانتے ہیں. ان میں اختلاف ہے، الگ بات ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں کہ ایک حیثیت ان بدعتوں کی، اضافی بدعت کی دو حیثیت ہوئی. ایک تو یہ کہ ایک پہلو سے وہ شریعت میں موجود ہے، دوسرے پہلو سے شریعت میں اضافہ ہے یعنی بدعت ہے. اب دیکھیے، پہلے کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ. جب پہلی شکل اور پہلے پہلو کی طرف آپ دیکھیں تو سمجھے کہیں گے کہ یہ مندوب ہے یعنی اس کا کرنا اچھا ہے. وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْوَجْهِ الثَّانِي. اور دوسری طرف جب آپ دیکھیں گے تو ترى انها بدعہ، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بدعت ہے، وہ دکھائی دے گی کہ یہ بدعت ہے. آگے وَهُنَاكَ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ لِتَوْضِيحِ النَّوْعَيْنِ أَخْتَصِرُ مِنْهَا عَلَى مِثَالَيْنِ. یہاں دونوں مثالوں کی، دونوں قسموں کی وضاحت کے لیے بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری. میں نے جو تعریف کی، اب یہاں جو لوگ موجود ہیں ان سے میں کہوں اگر کہ آپ اپنے دماغ سے علم کے مطابق مثالیں دیجئے تو مجھے یقین ہے کہ ہر موجود شخص تو 2-4 مثالیں دے دے گا. ہاں، ہر موجود شخص 2-4 مثالیں دے دے گا. مثال کے طور پہ اب ہمارے یہاں ارد گرد میں بدعات کا بازار بہت گرم ہے. میلاد النبی کا دن جشن کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، معراج کا دن منایا جاتا ہے، معراج کی کہیں کہیں نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، سنا ہے برہان پور وغیرہ میں. تو اب یہ جو بدعتیں ہیں ان کی کوئی اصل شریعت میں موجود ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہے کوئی موجود اصل؟ کوئی اصل موجود نہیں ہے. لہٰذا یہ کون سی بدعت ہوئی؟ بدعت حقیقی. نماز پڑھنا، شب برات میں جو لوگ جاگتے ہیں 15 شعبان کی رات تو وہ رات کو نمازیں پڑھتے ہیں. نماز پڑھنا شریعت میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. تو اس پہلو سے وہ دین کا حصہ نظر آتی ہے. لیکن شب برات کو 15 شعبان کی رات کو خاص کرنا، اس کی خاص فضیلتیں بیان کرنا اور کوئی خاص کیفیت تعداد میں اسے انجام دینا یا پڑھنا، یہ شریعت میں ہے کیا؟ نہیں ہے. تو نماز فی نفس ہی عمل کے اعتبار سے سنت ہے، شریعت کا حصہ ہے، لیکن مخصوص وقت میں، مخصوص زمانے میں اسے مقرر کر لینا جو شریعت نے مقرر نہیں کیا، یہ بدعت ہے. اور یہی لوگ دھوکہ کھاتے ہیں.
جو میں نے پچھلے ہفتے درس میں سرسری طور سے مثال دی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی مسجد میں اکٹھا ہو کر کچھ لوگ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کو دانوں پر، کنکریوں پر جو ہے اجتماعی اور جہوری آواز سے، بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کپڑا گھسیٹتے ہوئے دوڑ کر مسجد میں پہنچے اور ان سے کیا کہا، وہ کلمات پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام گہرے علم والے تھے، علم میں سب سے گہرے، تقوی اور پرہیزگاری میں سب سے اعلیٰ، شریعت کا سب سے زیادہ ادراک اور شعور رکھنے والے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مال و متاع سامان زندہ ہیں، موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، اور تم نے دین میں یہ نئی چیز اختیار کر لی، کیا تم صحابہ کرام سے زیادہ فضیلت والے ہو گئے؟ کیا مطلب تھا حضرت عبداللہ بن مسعود کا؟ حضرت ابن مسعود کے ان جملوں کو سمجھ لے، بدعت سے دھوکہ کھانا، لوگ بچ جائیں گے دھوکہ کھانے سے۔ یہ جتنے بدعتی ہیں نا، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بدعت کر کے بھی سمجھتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ وہ اللہ اور رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں، شریعت اور دین کے چہرے کو بگاڑتے ہیں۔ اللہ انتہائی غضبناک کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، ابلیس کو پسند ہے۔ ابلیس، میں نے بتایا تھا اس سے پہلے، سب سے پہلے انسان کو کفر، شرک، اللہ اور رسول کی دشمنی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ اور جرم ہے۔ اسے اختیار کر لیا اور آدمی اس پر مر گیا تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ لیکن اگر شیطان کسی کے بارے میں یہاں ناکام ہوتا ہے تو انہیں بدعت میں مرتکب کرنے کی کوشش ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ آدمی جس کو بہکانا اور بھٹکانا چاہتا ہے شیطان، شرک اور کفر نہیں کر رہا ہے تو بدعت کر لے۔ بدعت دین کے نام پر اسے کچھ غلط کاموں کو یا نئی باتوں کو دین اور عبادت کی شکل میں خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اور پھر آدمی یہی کہتا ہے ارے 15 شعبان کو نماز ہی تو پڑھتے ہیں نا، قرآن خوانی میں قرآن ہی کی تلاوت ہوتی ہے نا، ہاں بخشنے کے لیے، فلاں کام کے لیے، ڈھما کام کے لیے۔ ابھی ہمارے یہاں کوئی بھی میت ہوتی ہے تو بہت عام ہے، ہمارے شہر میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے خواتین کو سمجھانا کہ بدعت اس طریقے سے جڑ پکڑ چکی ہے کہ اکٹھا ہو کر قرآن پڑھیں اور مردے کو بخش دیں۔ اس پر زور لگایا جاتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے ایسا کرو، اور لوگ لحاظ میں جو جانتے بھی ہیں وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ ابھی اگر کچھ کہیں گے تو جھگڑا ہوگا۔ بدعتی نہیں گھبراتا، سنتی سنی جو ہے لحاظ کرتا ہے۔ بدعتی اپنے بدعت کو فروغ دینے کے لیے طاقت اور ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، کل اللہ کو سورہ اخلاص پڑھ کے بخش دو 3 مرتبہ، فلاں کر کے بخش دو۔ تو سورہ اخلاص پڑھنا، قرآن پڑھنا، تسبیح پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا قرآن حدیث سے ثابت ہے، ایک حیثیت سے یہ دین کا حصہ ہیں، لیکن خاص موقع پر، خاص عمل کے لیے، خاص طریقے اور تعداد میں، جو قرآن حدیث نے نہیں بتایا، اللہ کے رسول اور صحابہ جس سے واقف نہیں تھے، وہ اختیار کرنا، وہ اضافہ ہے دین میں۔ یہ بدعت اضافی کی یہی شکل ہے، اور یہیں دھوکہ کھاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آدمی سوچتا ہے ارے یہ غلط کہاں ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ تم نے دین میں نئی چیز ایجاد کر لی، ہاں اس سے بہتر تھا کہ تم اکیلے میں جاتے اور اپنے گناہوں کو یاد کرتے گنتے۔ تو سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، کتنی صاف بات ہے کہ کیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون علماء صحابہ میں سے، اگر کسی مسلک کے ماننے والوں کو کسی صحابی کی روایت سے تائید نظر آتی ہے تو اس صحابی کی خوب تعریف کرتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہمارے یہاں اعناب بڑی تعریف کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے خیال میں بعض مسائل میں ان کی روایت کردہ روایت ان کی تائید کرتی ہے۔ یہاں بھول گئے، دیکھیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے پر، لا الہ الا اللہ کہنے پر اعتراض تھا؟ ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طریقے پر اعتراض تھا، اس طریقے کو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اور نہ صحابہ اس سے واقف تھے۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ بھی اگر شریعت کے بتائے طریقے سے ہٹ کر کیا جا رہا ہے تو ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں بدعت ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں، کتاب بن جائے گی صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں آپ اس طرح کی مثالیں دیکھیں گے۔ سعید بن مسیب کے واقعے کا حوالہ پچھلے ہفتے میں نے دیا تھا، ہاں امام مالک کا حوالہ دیا تھا۔ آگے اس میں جو بیان کر رہے ہیں اسے ملاحظہ کیجئے۔ المثال الاول، پہلی مثال بدعت حقیقی اور بدعت اضافی کو سمجھانے کے لیے بڑی پیاری انہوں نے موجودہ دور کی ایک مثال دی جو ہمارے یہاں بڑی عام ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ الصلاۃ علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قبل الاذان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، درود بھیجنا اذان سے پہلے بدعت حقیقیہ، اذان سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ حقیقی بدعت ہے، یعنی دین میں اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، دین میں اس کی کوئی اصل موجود ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی عمل نہیں۔
اللہ کے رسول سے نہیں، صحابہ، تابعین، تابعین، ائمہ دین، کسی کے یہاں آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ تو نماز سے پہلے، اذان سے پہلے یہ درود بھیجنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بدعت حقیقی ہے۔ اذ لیس لہا اصل ابدا من القرآن ولا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا من اصحابہ رضوان اللہ علیہ، اس لیے کہ اس کا کبھی بھی قطعی طور پر قرآن سے کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت ہے، اور نہ ہی آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کوئی ثبوت ہے۔ بالکل کلیئر بات کہ یہ چیز دین میں ہے ہی نہیں۔ تو اذان سے پہلے جو درود بھیجتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ بدعت حقیقی ہے۔ اما بعد الاذان، اب رہا اذان کے بعد، اذان کے بعد فیسن للمؤذن وللمستمع ان یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مسنون ہے۔ دیکھیے میں نے تو اس سے پہلے جو مثالیں میں نے اپنے طور پہ بیان کی، اس میں کچھ چیزوں کی ایسی مثالیں دی کہ شریعت میں ہے، اس کا طریقہ اختیار ہے۔ یہاں بھی جو کہا اذان، درود بھیجنا شریعت میں ہے، لیکن اذان سے پہلے، اگرچہ وہ درود بھیجنا شریعت میں ہے لیکن اذان سے پہلے بھیجنے کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کو بدعت حقیقی میں پیش کیا، حالانکہ اذان خود ایک شرعی چیز ہے۔ کہا اما بعد الاذان، رہا اذان کے بعد فیسن للمؤذن وللمستمع ان یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اذان کے بعد اذان کو سننے والے کے لیے مسنون یہ ہے، مستحب، مسنون، مندوب یہ ہے۔ دیکھیں یہ مندوب ہے، اگر آپ نے عمل کیا تو اجر و ثواب ہے، فضیلت ہے جو بیان کی جا رہی ہے، اور اگر نہیں کیا تو کوئی پکڑ گناہ نہیں ہے۔ تو سننے والے کے لیے، اذان سننے والے کے لیے یہ مسنون ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور یہ کہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقام محمودا الذی وعدتہ۔ یہ اذان کے بعد کی دعا ہے۔ اس کو بھی ہمارے ہاں ہندوستانی لوگ پتہ نہیں کیا بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر انہیں اکتفا کرنے کی عادت ہی نہیں رہی۔ آپ کی جو دعائیں یا تو خود ساختہ دعائیں مانگیں گے، پڑھیں گے لمبی لمبی دعائیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مانگتے ہیں تو اس میں کچھ کمی بیشی کر دیتے ہیں۔ اس دعا میں بھی وہ کیا ہے، وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، یہ جو الفاظ کے اضافے کیے گئے حدیثوں میں یہ نہیں ہیں۔ بہرحال کیا سوچنے والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں کچھ کمزوری، ادھورا پن، خامی، کمی تھی، اور یہ بات کے لوگوں نے اس خامی کو دور کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بلاغت، فصاحت والے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر، تو یہ دعا پڑھے گا جو شخص، تو کہا اس کی فضیلت ہے، ثابت ہے، لما رواہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روایت کی وجہ سے جو حضرت ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، صحیح مسلم اور ابو داؤد، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تم مؤذن کی آواز، کلمات سنو تو جیسے کلمات وہ کہتا ہے تم بھی کہو۔ وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی وہی کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود بھیجو، حی علی الصلاۃ پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا جائے گا، دوسری حدیثوں میں ہے ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود بھیجو، فإنہ من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، اس لیے کہ جو شخص مجھ پر ایک درود بھیجے گا، درود کی اور سلام کی دعا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل کرے گا۔ اللہ درود نہیں بھیجے گا، کیونکہ درود ہم جب بھیجتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود دینے والا ہے، وہ کیوں دعا کرے گا؟ وہ اس لیے اللہ کے لیے صلاۃ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ رحمت نازل کرے گا۔ ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ، پھر اللہ سے میرے لیے الوسیلہ مانگو، وسیلے کا مطالبہ کرو، کہ وہ ہے نا اللہم رب ہذہ، اس میں جملہ ہے وآت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، پھر میرے لیے وسیلہ مانگو۔ کیوں؟ یہ وسیلہ کیا ہے؟ فإنہا منزلۃ فی الجنہ، اس لیے کہ یہ جنت میں ایک مقام ہے، اعلیٰ ترین مقام، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، یہ مقام
اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لائق و ذبح ہے. اللہ نے یہ فیصلہ کیا گویا کہ صرف ایک ہی بندہ وہاں رہے گا, اسی کو یہ مقام کیا ہے وسیلہ ملے گا جنت کا. ہاں وارجو ان اکون ہوا, اور مجھے امید ہے کہ وہ ایک بندہ اللہ کے بندوں میں میں ہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام اور انبیاء میں بھی آپ کے درجے کا گویا اس سے علم ہوتا ہے. فمن سأل اللہ لی الوسیلہ حلت لہ الشفاعہ, جو میرے لیے الوسیلہ مانگے گا, یعنی یہ دعا مانگے گا, پڑھے گا اللہ تعالیٰ سے اذان کے بعد, درود بھیجنے کے بعد, تو اس کے لیے میری شفاعت حلال واجب ہو جائے گی. یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا. شرک کرنے والا اس حق سے محروم ہو جائے گا. ہاں, اور شفاعت کے حقدار بننے کے لیے کچھ اعمال بتائے, جس میں سے ایک یہ ہے. اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اذان سننے کے بعد اس کے کلمات کو کہیں اور اس کے بعد درود بھیجا جائے, پھر یہ دعا پڑھی جائے جس کا تذکرہ ہوا, اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. ہاں, تو اس دعا کے پڑھنے کا اور درود بھیجنے کا ثبوت قرآن میں ہے. ہاں, اما رفع صوت المؤذن بالصلاۃ والسلام علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد فراغہ من الاذان, رہا مؤذن کے اذان سے فارغ ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے آواز کو بلند کرنا. اب ہمارے یہاں تو آج مائک اور لاؤڈ اسپیکر میں پڑھتے ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں کو پڑھا دیا جائے, یاد کرا دیا جائے. یہ آواز بلند کر کے اس طرح پڑھنا فہذا بدعہ, یہ عمل بدعت ہے. آپ اگر درود پڑھ رہے ہیں دل میں, یہ سنت ہے. آواز بلند کر کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ بدعت اور فضیلت کی بات ہے, بدعت ہے. ایک عمل ثابت ہے, طریقہ آپ نے بڑھا دیا, یہ بدعت ہو گئی. کما یفعلہ بعض المؤذنین فی بعض الامصار, جیسا کہ بعض ملکوں اور شہروں میں بعض مؤذنین کرتے ہیں. یہ شیخ نے جو مثال دی, ہمارے یہاں ہم روز سنتے پڑھتے ہیں. ہاں, صرف یہی نہیں, ہم مزید اس کے بعد فجر میں, جمعہ میں, تو نہ جانے اور کون کون سی باتیں, شرکیہ کلام, نعت اور حمد کے نام پر ایسے ایسے کلام جس میں شریعت کی صریح مخالفت موجود ہے, اور کوئی روک نہیں پا رہا ہے, کوئی روک نہیں سکتا, منع نہیں کر سکتا. کم سے کم دعوت و تبلیغ تو کریں, لوگوں تک پہنچائے. تو یہ بدعت ہے. کما یفعلہ بعض, کہہ رہے ہیں وقد مضت القرون من عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی عصر صلاح الدین, کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے دور تک صدیاں اور زمانے گزر گئے. وَلَمْ تَظْهَرْ هَذِهِ الْبِدْعَةُ إِلَّا فِي عَصْرِهِ عَلَى يَدِ بَعْضِ الْجَاهِلِينَ, اور یہ بدعت ظاہر نہیں ہوئی تھی اس پورے پیریڈ میں مگر ان کے یعنی صلاح الدین کے زمانے میں بعض جاہلوں کے ذریعے سے ان کے ہاتھ پر, دین کے سلسلے میں جہالت رکھنے والے بعض لوگوں کے ذریعے صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں یہ بدعت ایجاد ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صلاح الدین ایوبی کتنے بعد کے ہیں, 6ویں 7ویں صدی, اور اس کے آگے پیچھے کا زمانہ کتنا لمبا فاصلہ ہے. تب تک وجود نہیں تھا عالم اسلام میں, مسلمانوں میں, اس بدعت کا, اس عمل کا, جو آج لوگ آواز بلند اذان کے بعد درود سلام پڑھتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا اس میں اضافہ کرتے ہیں. وقد انکرہ بعض العلماء المحققین, بعض علماء محققین نے اس کا انکار بھی کیا تھا. بدعت جب شروع ہوتی ہے تو کچھ لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے, لیکن جب وہ جڑ پکڑ لیتی ہے تو اب اس کی مخالفت کرنے والا مجرم ہوتا ہے. ہاں, آپ اگر کسی فرض کو ترک کر دیں تو لوگ آپ پر, علامہ ابن قیم نے لوگوں کا مزاج بتایا کہ شریعت کے ثابت شدہ امور کا ترک کرنے پر لوگ اتنے زیادہ آپ کے مخالفت میں نہیں آئیں گے, لیکن سماجی طور سے کوئی رسم, کوئی بدعت اختیار کر لی گئی ہے, اگر آپ اسے ترک کریں گے تو مخالفتیں لوگ کرتے ہیں. یہ عجیب جہالت ہے, لوگوں کا مزاج ہے. کہہ رہے ہیں فبالنظر الی مشروعیت صلاۃ علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد الاذان تکون مستحبہ. کہہ رہے ہیں اب آپ اس عمل کو دیکھیے کہ اذان کے بعد درود بھیجا جا رہا ہے آواز بلند سے, تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے عمل کے اعتبار سے اگر آپ غور کریں تو یہ عمل, اذان کے بعد یہ عمل کرنا شرعاً آپ کو مستحب نظر آئے گا کہ یہ استحبابی ہے, کہ یہ تو اجر و ثواب ملے گا. وبالنظر الی الجہر بہا بعد الاذان فوق المنابر بدعہ. کہہ رہے ہیں کہ اور اذان کے بعد جہری آواز سے درود بھیجنے والے عمل کو دیکھیے کہ جہرن کیا گیا. یہاں انہوں نے کہا کہ ممبروں کے اوپر, ہو سکتا ہے کہیں یہ ممبر پر پڑھا جاتا ہو بیٹھ کے,
یا پھر مراد ہے کہ وہ جو اذان کے منبر بنایا جاتا ہے محراب، تو منابر کے اوپر، منبروں کے اوپر اگر اذان کے بعد جہری آواز سے پڑھا جا رہا ہے درود، تو یہ اس اعتبار سے جب آپ غور کریں گے تو نظر آئے گا کہ یہ بدعت ہے۔ ایسی کتنی بدعات ہیں، اور اس بنیاد پر ایک مسلمان کو محتاط رہنا چاہیے۔ ایک چیز تو یہ کہ اگر آپ کوئی اجر و ثواب کا عمل کرنے جا رہے ہیں، اجر و ثواب کا عمل کرنے جا رہے ہیں، تو پہلے یہ دیکھیں کہ شریعت میں اس کا ثبوت ہے یا نہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ وہ ثبوت اگر ہے بھی تو جو طریقہ، جو وقت، جو جگہ آپ منتخب کر رہے ہیں، کہیں اس میں شرعی اعتبار سے کوئی ممانعت کا پہلو یا نئے پن اور ایجاد کا پہلو تو نہیں ہے۔ اگر کوئی تعداد، جیسے مثال کے طور پہ اسی بنیاد پر 20 رکعت تراویح متعین کر لینا، 20 رکعت، اہل حدیث علماء کے ساتھ ساتھ حنفی محقق علماء کا بھی اتفاق ہے کہ اس کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، صحیح ایک بھی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 کی ثابت ہے ہی نہیں۔ لہذا اہل حدیث چھوڑیے، احناف کے بھی علماء محققین کہتے ہیں کہ سنت 8 رکعت ہی ہے۔ اب کچھ لوگ نرمی برتتے ہوئے اسے اعتدال سمجھ کر اس میں گنجائش پیدا کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی یہ بات کہی کہ حرمین میں 20 کر دی گئی، لوگوں کے مطالبے جھگڑے نہ ہونے کی بنیاد پر۔ اس کا ایک لمبا واقعہ ہے کہ بعض لوگوں نے جو ہے حکومت سعودیہ سے مطالبہ کیا کہ بھائی ہم کو اجازت دیجیے کہ آپ لوگ 8 پڑھتے ہیں، 11 ماہ وتر کے، 8 کے بعد ہم اپنے امام کے ذریعے سے جو ہے 20 پڑھ لیں گے۔ معاملہ حاکم کے پاس گیا اس وقت کے، جو بھی سعودی کے جو فرما روا تھے، انہوں نے سننے کے بعد کہا کہ مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ سنت 8 ہے، لیکن ہمارا معاہدہ ہوا تھا کہ شرعی معاملات کو جو ہے آل الشیخ اور علماء کرام دیکھیں گے، آپ وہاں لے جائیے۔ وہاں گئے، معاملہ ہوا، غور کیا گیا، علماء کی میٹنگیں ہوئی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اگر آج ہم اس کی اجازت دیتے ہیں تو 4 مسلوں کو جو اکھاڑا گیا تھا حرم سے، وہ قباحت کا ایک پہلو پھر سے پیدا ہو جائے گا۔ ان کو اجازت دیں گے تو کل شافعی آئیں گے، کہیں گے کہ ہم کو شافعی امام کی اجازت دیجیے، مالکی اور حنبلی بھی یہی کہیں گے، تو یہ مسئلہ بن جائے گا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم حرمین کی خصوصیت کا اعتبار کر کے نہ کہیں تو بھی مسئلہ پیدا ہوگا، یہ لوگ مخالفت پہ آمادہ ہو جائیں گے۔ تو 20 کے لیے اہتمام کر دیا جائے، جس کو 8 پڑھنا ہے 8 پڑھے، جس کو 16 پڑھنا ہے 16 پڑھے، جس کو جتنی پڑھنا ہے 20 کی کم اور زیادہ پڑھ لے۔ تو یہ ایک انتظامی طور سے یہ فیصلہ کیا گیا، اور وہ بھی صرف مکہ مدینہ کے حرمین کے لباس۔ سعودی عرب میں جو لوگ وہاں رہے ہیں وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، اور آج نیٹ کا، موبائل کا زمانہ ہے، معلوم کر لیں، حکومت کے ماتحت باقی جتنی مسجدیں ہیں وہاں 8 ہی ہوتی ہیں۔ اب شیخ ابن باز نے بھی یہ کہہ دیا کہ 20 اگر کوئی نفل سمجھ کر پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عام حالات میں شیخ ابن باز کی بات اصولاً درست ہوتی ہے، لیکن اس پر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، شیخ ابن باز بھی امام کا درجہ رکھتے ہیں، اہل حق میں سے ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا کارنامہ ناقابل فراموش ہے، لیکن ہمارا یہی کہنا ہے کہ اہل علم سے خطا ہو جاتی ہے، اور اسی لیے تو ہم کسی ایک امام اور عالم کی تقلید کے قائل نہیں ہیں۔ دلیل کی اتباع کیجیے۔ تو شیخ علامہ البانی رحمہ اللہ، وہ بھی شیخ ابن باز کی عزت کرتے تھے، انہوں نے اس پر مواخذہ کیا کہ اگر آپ 8 کو سنت مانتے ہیں تو پھر 20 کی تعیین کرنے والے آپ اور ہم کون ہوتے ہیں؟ اگر ہم نے متعین کر دیا جس کو اللہ اور رسول نے متعین نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہی تو تعیین کرنا بدعت ہوگی، دین میں اضافہ ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کل محدثۃ بدعۃ، ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر جمعہ میں کہتے تھے۔ تو یہ بات البانی صاحب کی مضبوط نظر آتی ہے۔ صحابہ کرام سے الگ الگ تعداد میں، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنی پڑھی، تو دیکھیے آپ دیکھیے نوافل کی حیثیت سے کسی نے 38 پڑھی، کسی نے 40 پڑھی، کسی نے 20 پڑھی، کسی نے 22 پڑھی، کسی نے 8 پڑھی۔ تو اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ نفل کی حیثیت سے آپ زائد پڑھنا چاہتے ہیں تو بغیر تعین کے کتنی بھی پڑھے رات بھر میں۔ اگر متعین کر دیا جو شریعت نے متعین نہیں کیا تو یہی تو دین میں اضافہ ہوا، جو متعین نہیں ہے آپ متعین کر رہے ہیں، جو جگہ متعین نہیں ہے کوئی جگہ آپ نے متعین کر دی، یہ بدعت ہو گئی۔ مقام، تعداد، کیفیت جو شریعت نے متعین نہیں کی، اگر میں ایک مثال دوں تو واقعی وقت بہت زیادہ درکار ہوگا۔ اس سلسلے کی کتابوں کا مطالعہ، اس کو غیر ضروری بات نہ سمجھیں، میں جو بیان کر رہا ہوں، اس کو غیر اہم نہ سمجھیں، بنیادی اصولی اور اہمیت والے باتیں ہیں یہ۔ ہمارے ہاں فضائل کو دیکھو،
فضیلت کو دیکھو، جس میں مزہ آتا ہے ان چیزوں کو دیکھیے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ مزے کے چکر میں ایسے ایسے اعمال عقائد لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں دین اور اسلام کے نام پر، جس کا دین اور شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ محنت کرتے ہیں لیکن گنہگار بنتے ہیں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کی اور ہماری زندگی اور زندگی کے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہو رہے ہیں یا نہیں، اس کی بنیادی شرط ہے۔ اگر بدعت ہوگی تو اللہ کے یہاں وہ عمل و عقیدہ رد ہوگا، مردود ہوگا۔ آپ کتنی بھی محنت کر رہے ہیں، پوری دنیا آپ کی کمائی بھی، پوری زندگی کی کمائی اگر آپ نے بدعت کے نام پر خرچ کر دی، قبول نہیں ہوگی، گناہ ملے گا۔ روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، بدعت کے ساتھ کر رہے ہیں، خطرہ ہے رد ہو جائے اگر بدعت ہے، کلی طور سے نہیں۔ اگر کوئی قابل عذر اگر وجہ ہے تو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کر ان سب چیزوں پر توجہ ہی نہیں، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت امت کو بتانے کے لیے، قرآن پہنچانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کیوں کی؟ صحابہ نے کیوں کی محنت؟ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء، انہوں نے قرآن سنت اس کے علوم کی اتنی محنت کی، زندگیاں کھپا دی، ہم تک پہنچایا محنتیں کر کے، اور نہ جانے کون کون سی قربانیاں دی اس دین کی حفاظت کرنے کے لیے۔ یہ سب بلا وجہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر چھوڑ کے چلے جائیں؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے، حجت پوری کرنے کا انتظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ قرآن حدیث محفوظ ہے، اس کی تعلیمات، اس کے علوم محفوظ ہیں۔ صحیح اور غلط کا پتہ لگائیے، صحیح کو قبول کیجیے، غلط کو چھوڑیے، یہی اللہ کا امتحان ہے۔ لوگ اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، اس قسم کی بحثوں کو سن کر ٹال دیتے ہیں کہ اس میں مزہ نہیں آتا، اس میں اختلاف معلوم ہوتا ہے۔ اختلاف تو ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تھی تو مکہ والوں کے لیے اختلاف والی بات لگی نا، کہ باپ دادا کا جو دین چلا رہا ہے اس سے یہ اختلاف کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت چھوڑ دی۔ یہی تو امتحان ہے اللہ کی طرف سے۔ سچائی کا راستہ اس قسم کے بہانوں کو اختیار کر کے اگر آپ نے ہم نے چھوڑ دیا تو اپنا نقصان کریں گے، اپنے آپ کو گھاٹے میں اور عذاب کے حقدار لوگوں میں شامل کریں گے۔ یہ کوئی اچھا سودا نہیں ہے، لہٰذا ان بحثوں پر توجہ دیں، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ یہاں ہم شیخ کی کتاب کے حوالے سے اس بحث کو جو انہوں نے پیش کیا پیش کر رہے ہیں، کچھ مثالیں میں نے دی، اس میں اور بھی وسعت کا پہلو موجود ہے جس پر آپ کو علم اور غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہاں کہہ رہے ہیں فَأَصْبَحَتْ ذَاتَ وَجْهَيْنِ، ایسی صورت میں یہ جو بعد والی اذان ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایک پہلو سے دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا سنت اور شریعت کا حصہ ہے، اور دوسرے پہلو سے دیکھیں کہ تیز آواز سے اگر پڑھی جا رہی ہے تو یہ بدعت ہے۔ اب اس اعتبار سے یہ دو وجہوں والی ہو گئی، ہاں دو وجہ، دو شکلوں والی ہو گئی، ایک پہلو سے شریعت کا حصہ، ایک پہلو سے بدعت کا۔ یہاں میں رک کر آگے بڑھ کے انہوں نے آخر میں ایک بات کہی ہے، چلیے وہیں پڑھیں گے۔ المثال الثانی، دوسری مثال کہہ رہے ہیں التسبیح دبر الصلوات والدعاء من المسنونات، کہیں نمازوں کے بعد فرض نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ یا وہ کلمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ہاں تسبیحات، تحمیدات، تکبیرات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور دوسرے کلمات ہمارے یہاں یہ نماز کے بعد کے اذکار موجود ہیں۔ تو ایسے ثابت شدہ اذکار اور دعائیں یہ مسنونات میں سے ہیں، سنت کا حصہ ہے۔ ہاں ولیکن قراءۃ الامام والدعاء لهم ورفع الصوت به وتأمین المأمومین علی ذلک من البدع من حیث الکیفیہ۔ اب ان دعاؤں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نماز پہ بات پڑھ رہے ہیں دل میں اپنے طور پر، ہاں فرض نمازوں کے بعد یہ اذکار تھوڑی آواز سے پڑھنا سنت سے ثابت ہے، اکیلے اپنی طور پر، ہاں آواز کو بلند کرنا ثابت ہے۔ اب جو ہے کوئی شخص، یہ جو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مسنون ہے، لیکن اب کوئی مسجد یا کہیں اس طرح سے طریقہ اختیار کر لیا جائے کہ ان دعاؤں کو امام پڑھے اور لوگوں کے لیے امام دعا کرے آواز کو بلند کر کے، اور اس کی دعاؤں پر جو مامومین مقتدین ہیں، نماز پڑھنے والے پیچھے جو سلام کر کے نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، ہاں سلام پھیر کر، تو اب مامومین جو ہیں وہ آمین آمین کہتے ہیں، امام بآواز بلند یہ دعائیں پڑھے یا دوسری دعائیں پڑھے اور لوگ آمین آمین کہیں۔ کہہ رہے ہیں یہ کیفیت کے اعتبار سے بدعت ہے، یہ پڑھنا ثبوت کے اعتبار سے انفرادی طور سے نماز کے بعد سنت ہے، لیکن امام بآواز بلند پڑھے، لوگوں کے لیے دعا کرے، لوگ آمین کہیں، یہ کیفیت کے اعتبار سے بدعت ہے، لا من حیث المشروعیہ، مشروعیت کے اعتبار سے نئی چیز نہیں ہے، کیفیت کے اعتبار سے نئی چیز ہے، دین میں اضافہ ہے۔ بہت اچھی طریقے سے سمجھیں، ایسی کتنی بدعات، کتنی، اگر ہم اس وقت
شیخ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے جو کتابیں لکھی جس موضوع پر، تو اس موضوع سے متعلق اختیار کردہ بدعات کا ایک پورا چارٹ بنا دیا اس کتاب پہ. جیسے کہ احکام الجنائز یا کتاب الجنائز لکھی تو جنازے سے متعلق بدعات کی ایک پوری فہرست بیان کرا، آپ اسے پڑھیے. اچھا، بدعت کا ایک مزاج اور بھی ہے، بدعت کی ایک پہچان کہہ لیجیے کہ الگ الگ شہروں اور علاقوں میں اس کے احکامات طریقے الگ الگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ میلاد النبی آپ مالیگاؤں میں دیکھیے گا جس طریقے سے منائی جاتی ہے. ہاں، جب اس شہر سے آپ باہر دور کے کسی شہر میں جائیں تو آپ کو یہاں اور وہاں میں کافی فرق ملے گا. کوئی بھی بدعت اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ، کچھ چیزوں کی تبدیلی ملے گی. ابھی میں نے بتایا، کچھ لوگوں کو تعجب ہوا ہوگا، ہم لوگ پہلی مرتبہ جب برہان پور گئے اور وہاں سنا کہ 27 رجب کو معراج کا دن مان کر، حالانکہ یہ بھی متحقق نہیں ہے، 27 رجب کو شب معراج جو مانی جاتی ہے، ہاں، مگر ہمارے یہاں مشہور وہی ہے. تو شب معراج کو جو ہے مغرب کی نماز کے بعد جو ہے شب معراج، اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ عید میلاد کو، دونوں میں سے کوئی دن 2 رکعت دگانے کی طرح اجتماعی جماعت سے نماز ہوتی ہے، ایسا میں نے سنا. اب وہ بدعت وہاں ہو رہی ہے، یہاں نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ اسے دین کا حصہ مانتے ہیں. اب عید الاضحیٰ، عید الفطر قرآن حدیث سے ثابت ہے. دنیا کے ہر علاقے میں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہ تقریباً کچھ جزوی چیزوں میں کچھ فرق ہو سکتا ہے، تقریباً ویسے ہی مناتے ہیں جیسے قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا. یہ سنت ہے، اس لیے اس کی اصل اور بنیاد پورے عالم اسلام میں آپ کو نظر آئے گی. لیکن بدعت آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں تھوڑا فرق نظر آئے گا اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں نظر آئے گا کہ وہاں ہے ہی نہیں. اب ہندوستان، پاکستان اور بدعتی علاقوں میں، بعض اور ملکوں میں یہ 15 شعبان اور یہ آپ کو دھوم دھام چراغاں نظر آئے گا. سعودی عرب میں جائیے، بعض عرب ممالک میں جائیے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ 15 شعبان آیا اور چلا گیا. وہاں پتہ نہیں چلے گا کیونکہ وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. تو بعض علاقوں میں آج بھی لوگ واقف نہیں ہیں اور بعض لوگوں نے اس کو دین کا حصہ جان کر، شریعت کا حصہ جان کر اتنا مضبوط پکڑا ہوا ہے کہ جو اس کو رد کرنے جائے اس کے دشمن بن جاتے ہیں، مخالف بن جاتے ہیں. علماء کرام جو جان لیتے ہیں تحقیق سے کہ یہ غلط ہے، ثابت نہیں ہے، وہ کہنے سے ڈرتے ہیں. کئی علماء، بہت سارے علماء، کہ اب ہم اگر بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا، اتنے دنوں سے ہم بدعت کرتے چلے آ رہے ہیں. آج کچھ علماء اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، کم سے کم وہ کہتے تو ہیں، مانتے تو ہیں. یہ غنیمت ہے، ان لوگوں سے بہتر ہے جو خاموش ہے، چپ ہیں اور دلوں میں گھوٹ کر رکھا ہے حقائق کو. اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جواب دیں گے معلوم نہیں. لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. خیر، تو یہ ایسے آپ غور کریں گے تو کہا کہ اس کی بہت سی مثالیں ہیں. اب کہہ رہے ہیں آگے، وَكِلَا النَّوْعَيْنِ مِنَ الْبِدْعِ الْحَقِيقِيَّةِ مِنْهَا وَالْإِضَافِيَّةِ لَا يَجُوزُ أَن يَتَعَبَّدَ بِهِمَا الْمُسْلِمُ. بدعت کی دونوں قسمیں ہیں، وہ حقیقی بدعت ہو یا اضافی بدعت ہو، مسلمان کے لیے ان کے ذریعے سے عبادت کرنا جائز نہیں ہے. اچھی طرح یہ دماغ میں، ابھی میں نے بیان کیا تو بدعت اضافی کے تعلق سے کچھ لوگ یہ سوچیں گے کہ مشروعیت کی حیثیت سے تو ہے نا، نماز ہے نا، اب ہم بدعت کر رہے ہیں تو کیا حرج ہے. ہاں، شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر بدعت اضافی بھی ہے، حقیقی تو ہے ہی، بدعت اضافی ہو یا بدعت حقیقی، ان کے ذریعے سے اللہ کی عبادت مت کیجیے، جائز نہیں ہے. اور اگر آپ ان کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز تو نے منع کیا میں وہ کر کے تیرا اجر و ثواب چاہتا ہوں. بتائیے کہ آپ اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کریں گے جو وہ منع کرتے ہیں، اور منع کر کے آپ یہ منع کی ہوئی چیز کو کر کے آپ یہ امید لگائیں کہ ہمارے ابا خوش ہو جائیں گے، انعام دیں گے. کتنی سیدھی سمپل لاجک ہے، عقلی بات ہے. اب اللہ اور رسول دین میں نئی چیزیں اختیار کرنے سے منع کر رہے ہیں اور آپ نے کوئی نئی چیز ایجاد کی، اس کو انجام دے رہے ہیں اور یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا، اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل ہوگی. کتنی بڑی حماقت ہے. شریعت پہنچانے کے مقصد کو ہی آپ نے رد کر دیا. یہ جو ابھی میں نے کہا کہ اتنی محنت سے لوگوں نے ہم تک پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اہتمام کے ساتھ نازل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی نہیں، پورا دین لوگوں تک، امت تک پہنچا دیا. صحابہ کے بعد تابعین کے بعد ان کے شاگردوں کے شاگرد، محدثین، فقہاء اور علماء اسلام نے قربانیاں دے کر اس دین کو سیکھا، سکھایا، اگلی نسل تک بڑھایا. کیوں بڑھایا؟ کہ صحیح دین مانے. آپ جو قرآن حدیث میں ہے اسی کو دین مانے، وہی سچائی ہے، وہی دین ہے، وہی صراط مستقیم ہے. اس سے آپ ہٹے، آپ نے ان ساری کوششوں پر پانی پھیر دیا.
حفاظت کر کے جو دین کی شکل میں ہم تک پہنچا، ہم اس دین کو دین نہیں مان رہے ہیں، کسی دوسری چیز کو دین مان رہے ہیں۔ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے بھائیو، غور کیجئے۔ لا یجوز ان یتعبد بہما المسلم، حقیقی بدعت ہو یا اضافی بدعت ہو، مسلمان کے لیے ان کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنا جائز نہیں۔ وکما انہ لا یجوز احداث بدعۃ حقیقیہ، جیسا کہ حقیقی بدعت کو ایجاد کرنا جائز نہیں ہے۔ لا یجوز احداث کیفیت او فی زمن لم یرد بہ الشرع، تو اسی طریقے سے کسی کیفیت کو ایجاد کرنا یا کسی زمانے میں کو ایجاد کرنا کہ خاص کیفیت خاص زمانہ اختیار کر لیا جائے جس کے بارے میں شریعت وارد نہیں ہے، جس کے بارے میں شریعت وارد نہیں ہے، اس کو ایجاد کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی نیا عمل شریعت میں کوئی ایجاد کرے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ تشریح ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا اللہ کے کچھ شرکا ہیں ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں جنہوں نے دین کے کچھ ایسے احکامات بنا لیے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ دین کے احکامات جو اللہ نے نہیں بنائے، رسول نے نہیں بتائے، وہ بنانا اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے۔ اگر آپ اور ہم کسی شخصیت کو ایسا مانتے ہیں کہ اس نے جو بتایا، جو فتویٰ دیا، پیر صاحب نے جو فتویٰ دیا، امام صاحب نے جو حلال یا حرام کہا وہ شریعت ہے، تو آپ یہ شرک کر رہے ہیں۔ اسے اچھی طرح سمجھیں۔ تقلید، ہمارے ہاں کچھ لوگ جوش میں کہتے ہیں کہ تقلید شرک ہے۔ سب تقلید شرک نہیں ہے، درجات ہیں۔ تقلید کی بعض قسمیں شرک ہیں، بعض شرک سے کم درجے کی ہیں، اور بعض جسے تقلید کہا جاتا ہے، جو تقلید حقیقی اصطلاحی نہیں ہے، وہ جائز بھی ہوتی ہے۔ علماء سے سوال کرنا، یہ تقلید نہیں ہے لیکن لوگ تقلید کہہ دیتے ہیں۔ خیر، تو جو شرک ہے وہ کیا ہے؟ آپ کسی امام بزرگ عالم سے ایسا سب فتویٰ پوچھتے ہیں، یا وہ کوئی بات بیان کر رہا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور آپ نے کہا کہ وہ جو حلال بولے حلال، وہ جو حرام بولے حرام۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کی آیت سورہ توبہ والی ہم میں سے سب کو یاد ہے۔ اس کی تشریح بھی یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور مشائخ کو، پیر اور بزرگوں کو ایسا درجہ دے دیا تھا کہ جس چیز کو حلال کہیں حلال، جس چیز کو حرام کہیں حرام، وہ بیان کرتے۔ اب اللہ کے حکم کے خلاف بھی بیان کر رہے ہیں تو اسی کو وہ مان رہے ہیں۔ یہ درجہ دینا علماء مشائخ کو یہ شرک ہے۔ ان کو تشریعی مجاز ماننا، شریعت بنانے کا، شریعت سازی کا مقام ان کو عطا کرنا، یہ شرک کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے۔ تو دین میں کوئی چیز اضافہ کرنا جس کی اصل نہ ہو، یہ بھی حرام ہے۔ اور دین میں کوئی چیز ہے، اپنی طرف سے کوئی کیفیت، کوئی تعداد، کوئی جگہ متعین کر لینا، یہ بھی حرام ہے۔ شیخ یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن جو عادتاً کوئی چیز ہوتی ہے متعین نہ کر کے، کوئی اصول، طریقہ، نظم و ضبط کے اعتبار سے، یہ اس بدعت میں نہیں آئے گا۔ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ بدعت کی تائید جب کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کمیٹی بنا کے صدقات اور مال کو اس طریقے سے تقسیم کر رہے ہو یا یہ کر رہے ہو، تو یہ طریقہ ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی لمبی حدیث ہے نا، اس کو بدعت کے جواز کے لیے، بدعت کو بدعت حسنہ بنانے کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام آئے، ان کے پھٹے حال دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی رقت طاری ہو گئی، افسوس ہوا، اور آپ نے مسجد میں نماز کے بعد لوگوں کو ابھارا، رغبت دی صدقہ و خیرات کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد پر ابھارا۔ ایک صحابی اٹھے اور گھر سے جا کے اپنے کاندھے پر لاد کر غلہ ولہ لے کر آئے، کھانے پینے کا سامان، اور پیش کر دیا۔ ان کو دیکھنے کے بعد دوسرے صحابہ کرام بھی اٹھے، اپنے اپنے گھروں سے سب لاتے گئے، یہاں تک کہ کھانے کے 2 ڈھیر تیار ہوئے، جسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ جو من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جو شخص اسلام میں کوئی سنت حسنہ جاری کرے تو اس کے لیے اس کا بھی اجر ملے گا جو اس نے عمل کیا، اور جو اس کی متابعت کرے گا ان کا بھی اجر اس کو ملے گا، ان کو بھی ملے گا، اور دونوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور ایسے ہی دین میں کوئی برا طریقہ اگر ایجاد کرتا ہے تو اسے اپنی برائی کرنے کا بھی گناہ ملے گا، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کر کے وہ برائی اختیار کی ان کے بھی گناہ ملیں گے، اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ قابیل نے پہلا قتل کیا تھا، تو اب جو بھی قتل کرے گا دنیا میں اس کا ایک حصہ قابیل کے بھی نامہ اعمال میں بھی جائے گا۔ تو یہ سنت کا اجرا کیا، تو اب کہتے ہیں دیکھیے سنت حسنہ، سنت حسنہ۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں اس کو بدعت کے لیے، بدعت کی یا بدعت اضافی کی تائید میں اس روایت کو پیش کرنا کیا صحیح ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مدد کرو، لوگ لے کے آئے۔ اب اس پس منظر میں ایک صحابی رسول نے جو کام کیا، اس کام کو دیکھ کر لوگوں کو رغبت ملی کہ ہمیں بھی لانا چاہیے۔
اس کو آپ نے سنت حسنہ کہا. تو کیا یہ دین میں کوئی نئی چیز تھی, نیا طریقہ تھا؟ اس سے پہلے بھی یہ ہوتا تھا دینا لینا, لیکن وہ اس مرحلے پر ایک ترغیبی اعتبار سے پہل کرنے کی وجہ سے لوگوں کو ترغیب اور رغبت ملی, دلچسپی ملی اور عمل کیا. تو یہ سنت حسنہ جو یہاں بیان کیا گیا ہے, دین سے ثابت شدہ عمل کو انجام دینے کے لیے کوئی پہل کرنا, رغبت دلانا, دعوت دینا. ہاں, اب جیسے ہم آج یہاں بیٹھ کے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ کے رسول اور صحابہ نے پروگرام کیا, کیا ہر ہفتہ اس طرح کے, ہر ہفتہ تو کرتے تھے, حضرت عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے ہر جمعرات کو آپ مسجد میں خطاب کیا کرتے تھے. اتفاق سے ہمارا بھی یہ جمعرات کو بریق الجمان ہوتا ہے. تو ایسی الٹی سیدھی لگڑی لولی دلیلیں دے کر بدعت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس سے بھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں کہ او فی زمان لم یرد بہ الشرع وقد انکر العلماء البدعۃ الاضافیہ کما انکروا البدعۃ الحقیقیہ لا فرق فی ذلک. علماء نے بدعت اضافیہ کا بھی انکار کیا ہے, رد کیا ہے, جس طریقے سے بدعت حقیقیہ کا رد کیا ہے. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. بدعت ہونے کے اعتبار سے دونوں مردود ہیں. میں نے پھر سے کہا, بہت سارے لوگ بعض اعمال کو شریعت کا پہلو دیکھتے ہوئے بدعت کے پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اسے اچھا سمجھتے ہیں, اس کی مخالفت نہیں کرتے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. آخری تقسیم, یہاں یہ بحث مکمل ہوئی. آخری تقسیم ایک بدعت اعتقادیہ اور بدعت عملیہ ہے. مختصر ہی تھا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی, اگرچہ صاحب کتاب نے آدھے پیج میں آدھے سے کچھ زیادہ میں بیان کیا ہے, لیکن ہم جب گفتگو کریں گے تو قدر تفصیل ہو جائے گی. اور بدعت کا اس کے بعد آخری 2 صفحے کا انہوں نے ایک مبحث ثالث ذکر کیا ہے, التحذیر من البدع, بدعت سے ڈرانے والا, اور اس میں قرآن کی آیتیں اور حدیثیں اور بدعت کی شناعت بیان کی ہے. لہذا میں چاہوں گا کہ آئندہ ہفتہ یہ بدعت کی آخری قسم, یعنی جو عقیدے سے تعلق رکھنے والی بدعت ہے اور جو عمل سے تعلق, 2 قسمیں ہیں, ایک اعتقادی ایک عملی. اور بھی آخر میں انہوں نے کہا کہ اور بھی کئی قسمیں ہیں. اور اس ضمن میں جو بات میں نے چھوڑ دی تھی اس کا ہلکا سا تذکرہ کر دوں کہ یہ بھی کچھ لوگ بدعت کو جائز بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ, اور وہ اس کا جواب ہم دے چکے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو پیش کرتے ہیں, نعمت البدعۃ هذه, یہ لغوی بدعت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لوگوں کو الگ الگ پڑھتے تراویح دیکھا تھا, جماعت میں اکٹھا کر دیا تھا. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن ثابت تھا, لہٰذا دین اور شریعت میں اس کی اصل موجود ہے. 3 دن آپ نے جماعت سے پڑھائی. قولی حدیث میں پورے مہینہ پڑھانے کی بات ہے. اگر یہ سب کو چھوڑ کر یہ دیکھا جائے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا, تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں. صحابہ خلفائے راشدین کا عمل بدعت ہو ہی نہیں سکتا. جو انہوں نے کیا وہ شریعت کا حصہ اس اعتبار سے ہوگا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں یہ عمل کیا ہے. یہ ایک جواب. دوسرا, کچھ دنوں پہلے میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں ایک صاحب نے بدعت کے دروازے کھولتے ہوئے کچھ اقوال نقل کیے, شیخ امداد اللہ مہاجر مکی اور کچھ لوگوں کا, کہ اگر کوئی شخص دین کا کوئی عمل مستحب سمجھ کر کرے, فرض سمجھ کر نہیں, تو یہ بدعت نہیں ہوگا. ابھی میں نے مستحب کا معنی آپ کو بتایا. مستحب وہ عمل ہے جس کے کرنے پر ثواب ملے, نہ کرنے پر پکڑ نہ ہو. تو اب آپ جو عمل کرنے پر آپ کو ثواب مل رہا ہے وہ دین کے حصہ, عبادت کا حصہ, اللہ کے پسند کا حصہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمارے یہاں علماء کرام اردو زبان کی آپ بہت سی کتابوں میں پڑھیں گے, ہم نے شروع میں بدعت کی جو تعریف پڑھی نا, کہ وہ عمل جس میں اللہ کی قربت میں مبالغے کی کوشش ہو. امام شاطبی کی تعریف میں آپ نے پڑھا, تو اسی کی وضاحت کرتے ہوئے اردو کے ہمارے علماء کرام ہندوستان پاکستان کے یہ بیان کرتے ہیں کہ جس عمل کو کرنے میں ثواب کی نیت ہو, کوئی آپ دین میں ایسا عمل جو ثواب کی نیت سے آپ انجام دے رہے ہیں, اگر وہ نیا عمل ہے تو وہ بدعت ہے. تو ثواب کی نیت والی شرط کیوں لگائیں؟ وہ عبادت ہوگی, عمل صالح ہوگا, دین کا حصہ ہوگا, تبھی تو ثواب ملے گا. اب ایک بزرگ کہہ رہے ہیں اور عام آدمی, اتنے بڑے علماء کے پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مستحب سمجھ کے اگر کوئی عمل نیا کرے تو بدعت نہیں ہے, فرض سمجھ کے کریں گے تو بدعت ہے. بالکل غلط بات, جھوٹی بات. قرآن حدیث اصولوں کے, یہ تمام علماء اصول اور محققین جتنے ہیں ان سب کے خلاف بات ہے, جہالت کی بات ہے. کتنا بڑا آدمی بھی بول رہا ہو, اس معاملے میں اس کی یہ بات جہالت پر مبنی ہے. آپ دین میں کوئی نیا عمل کریں, فرض سمجھ کر کریں یا مستحب سمجھ کے کریں, وہ بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ کسے مانیں گے؟
آگے والے باب میں اگلے درس میں انشاءاللہ ہم بدعت کی 2 قسمیں، وہ بدعتیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، وہ بدعتیں جو عمل سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے بہت مختصر تذکرہ کیا ہے، انشاءاللہ اختصار کے ساتھ اگلے والے درس سے ملا کر ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد بدعت کی یہ بحث ختم ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے، دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔